کہا ماں، محمد ابن عبداللہ کہہ رہے ماں آپ شیمہ جاتی ہے جنگل میں، آپ کی بیٹی، محلے کے اور بھی بچے جاتے ہیں، میں بھی جنگل میں جاؤں گا۔ کہا بیٹے تم کیا کرو گے؟ نہیں، بڑا ہو کر مجھے بھی تو بکریاں چرانا ہے، یہی کام مجھے بھی کرنا ہے، تو کیوں نہیں کرنے دیا جائے گا؟ کہا جاؤ۔ بچے سب محلے کے لے کے گئے جنگل میں۔ محمد ابن عبداللہ جنگل میں جا رہے ہیں، محلے کے اور بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بچے اپنی بکریوں میں الجھ جاتے ہیں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، پہاڑی کے دامن سے سفید کپڑے پہنے ہوئے کوئی چلا رہا ہے، اور آتے ہی وہ محمد ابن عبداللہ کے پاس رکتا ہے، کہتا ہے آپ کا نام؟ محمد ابن عبداللہ جواب دیتے ہیں، 4 سال کا بچہ جواب دیتا محمد۔ اس نے گود میں اٹھایا، پہاڑ کے دامن میں لے گیا۔ بچے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، محمد ابن عبداللہ کو یہ کہاں لے کے چلا گیا؟ محمد ابن عبداللہ کو اس نے زمین کی اوپر لٹایا اور اپنے دوسرے ساتھی سے کہا چھری دو۔ اس نے چھری دی، محمد ابن عبداللہ کا اس نے پورا کا پورا پیٹ پھاڑ دیا، سینہ چاک کر دیا۔ سینہ جیسے ہی پھاڑا اس میں سے اس نے دل نکالا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا، ڈر گئے، اپنی بھیڑ بکریاں چھوڑ چھوڑ کے ننگے پیر بھاگنے لگے۔ سارے کے سارے بچے بھاگ گئے، سیدھے حلیمہ کے گھر آئے۔ ادھر محمد ابن عبداللہ کے ساتھ معاملہ یہ ہو رہا ہے، سینہ چیر دیا گیا، دل نکالا گیا، اور دل میں ایک لوتھڑا تھا گوشت کا، ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، اسی دل کے لوتھڑے میں غیبت، چغل، حسد، کینہ، بغض، اناد، ایک دوسرے کے خلاف جو ہم لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسی گوشت کے لوتھڑے سے ہوتا ہے۔ اس لوتھڑے کو نکالا، اس کو پھینک دیا، اور زمزم کے پانی سے اس دل کو دھویا، اور دھونے کی بعد پھر سینے میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا۔ اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ دل چیر دیا گیا سینہ، اور آپ کو ہوش ہے، پتہ ہے، دل نکالا گیا، زمزم سے دھویا جا رہا ہے۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنے والا منظر بھی پڑھیے ذات المعاد میں اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں جب حلیمہ نے پوچھا تھا تو آپ نے ایک ایک منظر اپنی جو دیکھا تھا وہ بتا دیا، ایسا ایسا ہوا۔ یہ سارے بچے جب حلیمہ کے پاس پہنچے، حلیمہ اس وقت کھانا بنا رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی۔ حلیمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگی بیٹی شیمہ تم آ گئی ہو، یہ سارے بچے بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ گئے ہیں، بکریاں کہاں ہیں، بھیڑیں کہاں ہیں جو تم چرانے کے لیے گئی تھی؟ کیا بات ہے، تمہارے چہرے فک کیوں ہیں، چہرے پر مایوسی کیسی ہے؟ حلیمہ ابھی سوال پہ سوال کرتی جا رہی ہے، بچے کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ اتنے میں اس کی نظر پڑتی ہے، کہتی ہے کہ محمد تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ایک بچے کو میں مکے سے لے کے آئی، وہ بچہ کہاں گیا؟ آئین محمد، محمد کہاں ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ان سارے بچوں نے دیکھا حلیمہ کا چہرہ، کہنے لگے قتل محمد، آئے ماں محمد تو قتل کر دیے گئے، قتل محمد، محمد تو مار ڈالے گئے، محمد کا تو قتل کر دیا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک آدمی نے محمد کے سینے کو چیر دیا، پیٹ پھاڑ دیا۔ حلیمہ سب روٹی پکانا کھانا بنانا بھول گئی، میں عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی، ابو طالب کو کیا جواب دوں گی، آمینہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بھاگی بھاگی۔ میرے بھائیوں، قاضی سلیمان منصور پوری لکھتے رحمت للعالمین کے اندر عاجلتاً درعہا، اتنی جلد بازی کی حلیمہ نے کہ وہ اپنے سر کا دوپٹہ تک اوڑھنا بھول گئی، سر پہ اس نے اوڑھنی نہیں اوڑھی، بھاگتے ہوئے جاتی ہے سیدھے جنگل کی طرف۔ محمد، اللہ محمد کی لاش نہ ملے، اللہ محمد کو بچا لے، دعا مانگتی ہوئی جا رہی ہے۔ دیکھتی گئے
کبھی جھاڑی میں کبھی اچھاڑی میں. ارے محمد مارے گئے تو باڈی دکھ جائے, کہاں گئی ہے باڈی؟ زمین کھا گئی, آسمان نکل گیا. وہ ایک ایک جھاڑی دیکھتی جا رہی ہے. اچانک اس کی نظر اسی پہاڑ کے دامن پر پہنچتی ہے جہاں پر فرشتے نے ان کا سینہ چیرا تھا. محمد ابن عبداللہ وہیں سے خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آپ کے پیروں میں کمزوری ہے, چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے, نقاہت و کمزوری چہرے پہ جھلک رہی ہے, لیکن زندہ ہیں, ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. حلیمہ دوڑتی ہوئی محمد کی طرف لپکی, جلد بازی میں گئی, پکڑ کے سینے سے چپکایا. بیٹے کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ ماں مجھے نہیں معلوم, بس ایک آدمی آیا, اس نے مجھ سے پوچھا کیا نام ہے. میں نے کہا محمد. اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا یہ وہی ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا, وہ ہمیں اٹھا کر اس پہاڑ کے دامن میں لایا. ماں مجھے کچھ نہیں معلوم, اس نے میرا سینہ چیر دیا. سینہ چیر دیا؟ تمہیں معلوم ہے؟ ہاں میں نے دیکھا. تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ نہیں ماں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پھر اس نے میرا دل نکالا. کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں اس نے میرا دل نکالا, دل سے خراب گوشت کا لوتھڑا نکال کر پھینکا, یہی کہیں پڑا ہوگا. گوشت کا لوتھڑا بھی نکالا. حلیمہ آگے دیکھتی ہے, زاد المعاد ابن قیم لکھتے ہیں اس کو دل کا وہ گوشت کا لوتھڑا دکھائی دیا. بچہ تو بالکل ٹھیک بول رہا ہے, گوشت کا لوتھڑا بھی دکھ رہا ہے, یہ دل کا ایک حصہ ہے. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دل بھی نکل گیا, بیٹا زندہ بھی ہے, سینہ چیر بھی دیا گیا. اس 4 سال کے بچے کو معلوم بھی ہے, سب کچھ پتا ہے. پھر کیا ہوا؟ ماں اس نے میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور اس کے پاس سینے میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا. کوئی ٹانکے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں, سب کچھ تو سلا ہوا ہے, سب کچھ تو صحیح ہے. پھر ایسا ہوا؟ ہاں. ماں کہتی حلیمہ اس کے بعد میں اس کو اپنے گھر لائی, یہ سوچ کر کہ اس بچے سے برکتیں تو بہت ہو رہی ہیں میرے گھر میں, اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی, اگر کچھ ہو گیا, اس کو کوئی جان کا خطرہ ہو گیا یا کسی نے کچھ کر دیا تو میں کیا جواب دوں گا مکے والوں کو, کیا جواب دوں گا محمد کے گھر والوں کو, آمینہ کو, عبد المطلب کو, ابو طالب کو. وہ آئی اور محمد ابن عبداللہ کو لے کر آتی ہے اور آمینہ سے کہتی ہے آمینہ اپنا بچہ سنبھال, دل تو نہیں ہوتا ہے کہ تجھے دے دوں, دل تو نہیں ہوتا ہے کہ اس کو واپس کروں, اس سے تو برکتوں کے دروازے میرے گھر میں کھلے ہیں, لیکن ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے جو عقل میں نہیں آتی ہیں. اب اس بچے کو تم ہی سنبھالو, پتہ نہیں اگر کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے پاؤں گی. میرے بھائیوں یہ برکتوں کے دروازے تھے. 12 سال کی عمر میں ایک اور معاملہ پیش آیا تھا, جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پہلی مرتبہ ملک شام کا سفر کر رہے تھے. پہلی مرتبہ جس جنگل سے یہ قافلہ گزر رہا تھا بزنس مین کا, تاجروں کا, وہیں پر ایک گرجا تھا عیسائیوں کا. اس گرجا کی چھت پر ایک راہب بیٹھا ہوا تھا, بحیرہ, جس کا لقب بحیرہ تھا, بیٹھا ہوا تھا. اچانک وہ دیکھتا ہے کہ یہ درخت جھک رہا ہے, یہ پہاڑ جھک رہے ہیں, یہ پیڑ پودے جھک رہے ہیں. اس نے دیکھا یہ چیزیں تو کسی عظیم انسان کے سامنے جھکتی ہیں. اس نے نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ پیڑ پودے درخت تعظیماً جھک رہے ہیں اور 12 سال کا کوئی بچہ چلا رہا ہے, اس بچے کے سامنے جھکے چلے آ رہا ہے. گرجا سے نکلتا ہے, قافلے والوں سے پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ بستی میں, شہر میں. چلو آج تمہیں کھانا میرے ساتھ کھانا ہے. بھوکے تو سب تھے ہی, کہنے لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھا. جب کھانا بن گیا تو بحیرہ نے بلایا, سب لوگ آؤ. ابو طالب نے محمد سے کہا بھتیجے تم میرے سامان کے پاس بیٹھے رہو, یہ سامان ہے یہاں بیٹھے رہو, ہم لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں, کھانا کھا کے جب واپس آئیں گے تو تمہارا کھانا لیتے آئیں گے, تم یہاں کھا لینا, سامان کی حفاظت کرو, تم یہاں دیکھ ریکھ کرو. جب یہ لوگ کھانا کھانے وہاں پہنچتے ہیں گرجا میں, راہب کے گرجا میں, تو بحیرہ نے کہا کہ آپ لوگ سب آ گئے ہو, وہ بچہ نہیں دکھائی دے رہا ہے. کہاں؟ اس کو میں وہیں چھوڑ دیا اپنے سامان کے پاس. تو بحیرہ نے کیا کہا, تو آپ لوگ کیوں چلے آئے ہو؟ کہ آپ ہی نے تو دعوت کی ہے. تو بحیرہ کا جواب یہ تھا
میں نے جو دعوت کی ہے اسی بچے کی وجہ سے دعوت کی ہے، ورنہ یہاں سے روزانہ ہزاروں لوگ جاتے اور آتے، میں نے آج تک کسی کو نہیں بلایا۔ جس بچے کی وجہ سے دعوت کر رہا ہوں اسی کو تم نہیں لایا، لے کے آؤ اس کو، لے کے آئے۔ محمد ابن عبداللہ کے عمر کتنی؟ 12 سال۔ ہاتھ دھلا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلتے ہیں اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، بحیرہ صرف محمد ابن عبداللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے سب لوگوں سے کہا جاؤ اب تم لوگ اپنے سامان کے پاس جاؤ۔ سب جب اپنے سامان کے پاس جانے لگے تو اس نے کہا ابو طالب تم رک جاؤ۔ ابو طالب کو روک لیا۔ اب ابو طالب کو روکنے کے بعد بحیرہ نے پوچھا، بحیرہ نے اے ابو طالب یہ 12 سال کا بچہ کس کا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا ابو طالب میں ایک بار اور پوچھوں گا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ اے ابو طالب بڑی امیدوں کے ساتھ میں تم سے آج ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتانا۔ اے ابو طالب میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا اے بحیرہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ یہ بیٹا میرا ہے۔ بحیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگا ابو طالب اب تم چلے جاؤ، اب تم سے مزید کوئی سوال کرنا بیکار ہے، اس لیے کہ آپ نے جھوٹ کی انتہا کر دی ہے، جاؤ۔ ابو طالب نے جلدی سے محمد کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر دروازے تک نکلے۔ جیسے ہی دروازے سے نکلنے والے ہوئے، دروازے کو کراس کر رہے تھے، بحیرہ نے للکار کے کہا اے ابو طالب یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ اے ابو طالب دوسرا جواب سنو، اس بچے کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اے ابو طالب تیسری بات سنو، اس بچے کا باپ اس بچے کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے جا چکا ہے، رخصت ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنی سٹیک 3-4 باتیں جب بحیرہ نے کہی تو ابو طالب پلٹ گئے اور بحیرہ کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بحیرہ تم نے جو کچھ بھی کہا اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، لیکن میں اس بچے کے سامنے کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنا بیٹا کہتا ہوں تاکہ اس کو کبھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں باپ کی کبھی اس کو ہونے نہیں دیتا ہوں، میں اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کو مانتا ہوں۔ میرے بستر پر یہ سوتا ہے جبکہ میری سگی اولاد میرے بستر پر نہیں سو سکتی ہے۔ بحیرہ کہتا ہے اے ابو طالب یہ تمہارا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں نے جو کتاب پڑھی ہے تورات، جس کتاب کو میں پڑھتا ہوں اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ ابو طالب نے کہا لیکن تم نے اس کو کیسے پہچانا؟ کہا جب میں اوپر چھت پہ بیٹھا ہوا تھا تو سارے پیڑ پودے درخت پہاڑ اس بچے کے سامنے جھکے جا رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں یہ ساری چیزیں تعظیماً اسی کے سامنے جھکتی ہیں جو آگے اللہ کا نبی بننے والا ہوتا ہے، پیغمبر بننے والا ہوتا ہے، رسول بننے والا ہوتا ہے۔ اے ابو طالب اس بچے کو ملک شام کے اندر داخل مت کرنا، اس بچے کو شہر کی آبادی میں مت لے جانا، ورنہ یہودی اگر پہچان گئے اس کو اس کی خصلت سے جیسے میں نے پہچان لیا ہے تو اس کو قتل کر ڈالیں گے، اس کو مار ڈالیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں آئے، میری قوم کے اندر آئے، آخری نبی یہودیوں میں آئے، لیکن وہ تو آ چکا ہے، وہ تو آ چکا ہے۔ یہ 12 سال کا بچہ ہے، یہ آگے چل کے ھذا سید العالمین، ھذا رحمت للعالمین، یہ آگے چل کے سید العالمین بنے گا، یہ آگے چل کے رحمت للعالمین بنے گا۔ اے ابو طالب اس بچے کو ملک شام کے اندر مت لے جانا، اس کو واپس کر دو۔ اب سیرت کی کچھ کتابیں کہتی ہیں ابو طالب نے اس بچے کو واپس کر دیا، یعنی خود لے آئے، اور بعض کتابیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں ابو طالب خود تو نہیں آئے لیکن کسی کے ہاتھ سے انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو مکے میں پہنچا دیا۔ یہ 12 سال کی عمر میں پہچان لیا گیا، بحیرہ نے پہچان لیا۔ صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جس بحیرہ نے اس بچے کو پہچانا تھا سب سے پہلے، اس بحیرہ کا نام تھا جرجیس۔
پوچھتے ہیں نا لوگ مولانا یہ جرجیس کے معنی کیا؟ ہمیں بھی نہیں معلوم ہے جرجیس کے معنی. میرے باپ سے پوچھو کہ نام کہاں سے رکھا. مولوی پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ جرجیس نام کہاں سے آیا. یہ جرجیس تھا اس بحیرہ کا نام. صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بحیرہ کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں لکھا وہاں جرجیس نامی راہب رہتا تھا جس کا لقب تھا بحیرہ. سب سے پہلے جس نے پہچانا تو 12 سال کی عمر میں. 2-3 باتیں ہو گئی.